وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان پہ۔ امریکہ کی دلچسپی کیوں بڑھتی جا رہی ہے بلوچستان میں؟ وزیر اعظم بلوچستان کے مسئلے پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کانفرنس بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے میں کوئی اہم پیش رفت کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ آج اسلام آباد میں دفاع پاکستان کونسل کی ایک ریلی ہوئی آپرا چوک میں، اس میں بھی بلوچستان کا بڑا ذکر آیا، اور وہ حکومت جس کی کہ اسلام آباد میں بھی عملداری ہے، جس کی کہ سندھ میں بھی عملداری ہے اور بلوچستان میں بھی عملداری ہے، اس حکومت کو آج دفاع پاکستان کونسل میں صرف جھنڈے نہیں دکھائے گئے بلکہ ڈنڈے بھی دکھائے گئے۔ ذرا دیکھیے۔ آج ذرا انہیں ڈنڈے نہ دکھا دیں، اپنے جھنڈوں کو پلٹ کر ذرا ڈنڈے دکھاؤ، پلٹ کر جھنڈے نیچے کر کے ڈنڈے دکھائیں، ڈنڈے صرف ڈنڈے دکھائیں، جھنڈے نیچے کریں۔ اگر ہم جھنڈے اٹھا سکتے ہیں ہم ڈنڈے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اٹھائے سارے اٹھائے ڈنڈے اٹھا کر آج یہ بتا دیں، اگر ہم جھنڈے اٹھا سکتے ہیں ہم ڈنڈے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور صاحب یہ دیکھو، جھنڈے نیچے ہو گئے ہیں، ڈنڈے اونچے ہو گئے ہیں۔ اگر بات جھنڈوں کی نہیں مانی ہم اپنی بات ڈنڈوں سے منوائیں گے۔ تو ہم اپنی بات ڈنڈوں سے منوائیں گے۔ اور دفاع پاکستان کونسل 27 فروری کو کوئٹہ بھی جا رہی ہے اور وہاں پہ بھی ایک جلسہ کرے گی۔ دفاع پاکستان کونسل جہاں پہ حکومت کو ڈنڈے دکھائے گئے، یہاں پہ بلوچستان کے حوالے سے جماعت الدعوہ کے سینئر رہنما جناب حافظ عبد الرحمان مکی صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ اسلام آباد کے بھلکڑ بھول گئے ہندوستان یہی وزیر داخلہ تھا جب بلوچستان میں کوئی تخریب کاری ہوتی، دہشت گردی ہوتی تھی۔ اس کے زبان ہے، اس کی بیان ہے، میڈیا پر ریکارڈ ہے کہ ہندوستان کی مداخلت، بیرونی مداخلت، غیر ملکی مداخلت، مگر یہ مداخلت کی بات کر کے اس کے راستے، وہ دلالیاں، وہ ایجنٹ نہ پکڑتے تھے نہ روکتے تھے۔ آج وہاں سے امریکہ کو جھنڈیاں دکھا کر امریکہ کی ریزولوشن اچھالی جا رہی ہے۔ او میرے بھائیوں، اللہ کی قسم میں صاف کہتا ہوں، جہاد کو میرے نبی محمد پاک نے اعلان کر دیا، قیامت تک چلے گا۔ دیکھ لو امریکہ بلوچستان کے مسئلے پر فریضہ جہاد کے لیے کیسے پچ تیار کر رہا ہے۔ تو یہ تھا حافظ عبد الرحمان مکی صاحب کا خطاب کہ امریکہ بلوچستان میں فریضہ جہاد کی ادائیگی کے لیے ایک نیا میدان پیدا کر رہا ہے۔ ہمایوں عزیز کرد صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ آپ کہتے ہیں بلوچستان ایک کالونی ہے جہاں پہ ایف سی کا اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا راج ہے، لیکن حافظ عبد الرحمان مکی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل جہاد ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جہاد ہم ابھی اگر امریکہ آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے خلاف جہاد بھی کریں گے، اور ہمارے اوپر حق بھی ہے، اور امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں بنے گا۔ اور اس نے جو بلوچستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس میں بالکل امریکہ نے جس طریقے سے میں نے کہا اسی نے شروع کیا تھا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے، جب نیٹو کے شکل میں جب افغانستان آیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جو کردار ہماری ایجنسی ادا کر رہے ہیں، ہم باید اس کو ایڈریس کریں، ہم اپنے آپ کو گھر میں مضبوط کریں، جو آئینی ادارے حدود ہیں اس کے عد میں رہیں۔ انشاءاللہ تعالی کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، امریکہ کیا پورا دنیا ہمارا مخالف ہو، ہمیں کچھ نہیں کر سکے گا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں اپنے گھر میں ہم اپنے آپ کو ایک کریں۔ جی کر صاحب، اس وقت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں، تو اس صورتحال میں جو آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اور آپ کی پارٹی کے جو چیف منسٹر ہیں نواب اسلم ریحانانی صاحب، ان کا کیا فرض بنتا ہے اس صورتحال میں؟ دیکھو نا، وہ تو اپنے سے کوشش میں ہے، صرف یہ سی ایم نہیں ہو، جو بھی سی ایم ہو، جب تک بلوچستان کو پورا آئینی پاور نہیں دیا جاتا ہے جس طرح صوبے باقی صوبوں کو۔ ابھی بات سنیں نا، جس طرح بلوچستان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیا پنجاب میں لاہور میں پچھلے سال یا اس سے ایک سال پہلے ایک دن میں 100-150 آدمی قتل نہیں ہوئے؟ کیوں وہاں پر فوجی آپریشن شروع نہیں ہوتا ہے؟ کیوں وہاں کے لوگوں سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے؟ نہیں، لیکن آرمی چیف کہتے ہیں بلوچستان میں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ دیکھو نا، یہ آرمی چیف کا اس بات پر میں متفق نہیں ہوں۔ ایف سی کیا ہے؟ ایف سی کے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر جنرل تک فوج سے آتے ہیں، اور آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ وہ بلوچستان گورنمنٹ کے انڈر میں اگلے دن آئی جی ایف سی کا
انٹرو آتا ہے. اسی آپ کا میرے خیال جرگا میں میں نے دیکھا تھوڑا بہت, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بلوچستان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. وہ جو ان کا کام ہے وہ اپنا کام کرے, ہمیں اپنا کام کرنے چھوڑ دیں. ہم بلوچستان کے جو ہم ایک رسم رواج کے تحت ہیں, 60 سال سے ہمارا ایک لیویز جو تھا اس کو ایک دم ختم کیا گیا. یہ بھی CIA کا, امریکہ کا اور مشرف کا ایک سازش تھا کہ ایک دن میں آپ 95% جو لا اینڈ آرڈر ایک نظام کے تحت کنٹرول ہو رہا تھا اس کو ختم کر کے ایریا کر دیا. چلیں اس پہ ڈاکٹر مالک صاحب نے واپس بھی یہ دے دیا. ڈاکٹر مالک صاحب کوئی سولوشن بتائیں گے آپ کے اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے؟ سر میں سمجھتا ہوں احمد میر صاحب, یہ تھیوری آف ڈینائل کو چھوڑ دینا چاہیے. جی یہ بالکل غلط ہے کہ یہاں فوجی آپریشن نہیں ہے, بالکل ہو رہا ہے. یہاں FCC ہے, جو ایجنسیز ہیں وہ فوج کے کنٹرول میں ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کم کہیں کہ نہیں یہاں آزادی کی تحریک نہیں ہے, یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں اسکول آف تھاٹ موجود ہے آزادی کے لیے. اب اس کی تھیوری یہ ہے کہ اس وقت UK میں 2 سیپریٹسٹ آرگنائزیشن حکومت کر رہے ہیں, ایک آئرلینڈ میں ایک اسکاٹ لینڈ میں. لیکن UK گورنمنٹ یا لندن کنٹینیوسلی ان کے ساتھ ڈیبیٹ ڈسکشن میں انگیج ہے, ایلیمینیشن میں انگیج نہیں ہے. تو میری آپ سے یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. یو شوڈ گو فار اے ڈائلاگ, گو فار اے نیگوسیشن. اب اگر فرض کریں ہم امریکہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اب امریکہ کے ایک کانگریس نے یہ بیان دی, وہ ریزولوشن دی, اگر کل امریکی ریزولوشن منظور ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ امریکہ پہ سیکشن لگائیں گے, امریکہ کو مار دیں گے, کیا کریں گے؟ تو بہتر یہی نہیں ہے کہ یہ جو جہادی مینٹلٹی ہے, وہ کہتے ہیں بلوچستان میں ہم جہاد کریں گے. جہاد جو پاکستان میں ہوا اس کے کیا نتائج ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دفاع پاکستان کونسل 27 فروری کو کوئٹہ جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم بلوچستان کے مسئلے پہ وہاں پہ کانفرنس کریں گے, تو آپ ان کی کانفرنس میں شریک ہوں گے؟ نہیں, میں تو بالکل نہیں جاؤں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے لیں. یہ نمبر بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مرنا ہے تو ہمیں, جو اس وقت ہم مر رہے ہیں, کچھ ٹارگٹ کلنگ میں مریں گے, کچھ جو ہے نا مست شدہ لاشوں کی صورت میں ملیں گے. ابھی میرے دوست نے کہا کہ تربت میں بالکل یہ ہے, لیکن یو بلیو می عامر میر صاحب کہ مند میں اس وقت صرف چھوٹا سا 50,000 اپنا آبادی کا علاقہ ہے, اس میں 40 سے 50 نوجوان مارے گئے ہیں. تو یہ لاشیں تو ہماری ہوں گی, چاہے جہادی آ جائیں چاہے جو بھی آ جائیں. جی طارق صاحب. مالک صاحب نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا. دیکھیے سچویشن ہے خراب اور اسے ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسے ڈینائی کرتے رہیں گے تو سچویشن ورسن ہوگا. ٹوٹل پولیٹیکل رائٹس ان کو ملنے چاہیے اور اکنامک بینیفٹس پہنچنے چاہیے. تو اگر ان کے اندر 2% 10% اگر سیپریٹسٹ ہیں بھی تو وہ انہیں ریسٹ آف دی پاپولیشن ڈس اون کرے گی. اور جہاں تک امریکن ریزولوشن کا سوال ہے, میں نے تو پہلے بھی عرض کیا کہ اس کی لیگل پوزیشن نہیں ہے, مگر یہ انڈیکیٹو ہے. جس طرح سے جب بادل نظر آتا ہے تو آپ بارش ایکسپیکٹ کرتے ہیں. امریکہ جو ہے ہیومن رائٹس کو استعمال کرتا ہے ایز اے ٹول. یہ 2002 میں پہلی دفعہ کینیڈینز اور ویسٹرن کنٹریز نے یونائٹڈ نیشنز میں ایک ریزولوشن لایا کہ UN کے چارٹر آرٹیکل 2 سپیرا 4 کے خلاف ورزی میں ہیومن رائٹس کے خلاف بھی UN کو دینا چاہیے اتھارٹی کہ وہ لانچ کرے آپریشن. تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے اپوز کیا, یہ معاملہ دب گیا. 2005 میں سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے اسے پھر انٹروڈیوس کیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے 1973 سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کو فرانس, برطانیہ اور امریکہ نے استعمال کیا لیبیا کے خلاف. ابھی 2 ہفتے پہلے سیریا پر ریزولوشن ہوا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ پاکستان نے چین کا ساتھ نہیں دیا اور جا کے امریکہ کا ساتھ دیا اس ریزولوشن کے فیور میں, جسے کوشش یہ ہے کہ ہیومن رائٹس ایشو کو استعمال کیا جائے ایک ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. ہر وہ ملک جو کہ فیڈریشن ہے, ہمارے ہاں فیڈریشن ہے, ہمیں اس قسم کے ریزولوشنز کو اپوز کرنا چاہیے. اور یہ صحیح ہے کہ امریکہ پر ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ کے خلاف بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اللہ کے واسطے پاکستان کے اندر کم از کم کانشسنس تو ہونی چاہیے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک سیریس ہے اور جینیون ہے. جی ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو لاپتہ افراد بہت بڑی تعداد میں
کوئٹہ سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے پشاور تک، پشاور سے اسلام آباد تک اور مظفر آباد تک اور بہت پاکستان کے ہر شہر اور قصبے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ لاپتہ افراد جو ہیں یہ اسلام آباد میں پچھلے 5 دن سے ایک کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی سردی ہے، سردی میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وقفے کے بعد آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ۔ اب وقفے سے پہلے ہمارے پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے لاپتہ افراد کی بات کی جو کہ کوئٹہ سے لے کے اور کراچی تک، کراچی سے پشاور، پشاور سے اسلام آباد تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پچھلے 4-5 دن سے اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں ان کا ایک احتجاجی کیمپ چل رہا ہے۔ سخت سردی ہے، اس وقت اسٹوڈیو میں بھی میرے ہاتھ فریز ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ باہر سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں 5 دن سے، عورتیں، بچے، بزرگ، اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ والدین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ اسی سلسلے میں سردی میں احتجاج میں بیٹھے ہیں۔ مائیں پریشان ہیں جن کے بچوں کو جو ان کا واحد سہارا ان سے چھین لیا گیا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بیٹھا ہے جس نے باپ کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے، صرف اس کی تصویر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا پپا ہے۔ ہمارا 6واں دن ہے آج، اور ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بالکل مطلب اگنور کیا جا رہا ہے ہم کو۔ اور پہلے دن بس جیسے جاوید اقبال صاحب آئے تھے اور وہ مطلب بغیر کچھ دیے وہ ہم چاہتے تھے کہ ہم گھر چلے جائیں، تو اگر وہ ہمارے پیارے ہمیں دے دیتے تو ہم اسی وقت چلے جاتے۔ سردی بھی ہوتی ہے رات کو، تو ہم تو اپنے بچوں کی خاطر تو جان قربان کرنی پڑے گی، اور ہم کریں گے جب تک ہمیں زندگی جان میں سانس ہوا۔ تو یہ بے حسی کا رونا رو رہے تھے میر محمد خان مری صاحب۔ اس وقت ہم بلوچستان کی صورتحال میں بات کریں۔ بلوچستان میں چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن منسٹرز جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے بھی ہیں، دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کلیکٹیولی جو وہاں کے سیاستدان ہیں آپ کے سمیت آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، اور فیلئر صرف آرمی کا یا ایف سی کا یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا نہیں، آپ کا بھی فیلئر ہے؟ بالکل میں اس چیز کو مانتا ہوں۔ میں میر صاحب آپ یقین کریں کہ بلوچستان میں اس وقت حکومت کا وجود ہی نہیں ہے۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ 65 وزیر ہیں، ماشاءاللہ سب پارٹیوں کے لوگ ہیں، کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کیا تو پھر جس حکومت کا یہ حال ہو تو پھر ظاہر ہے پھر امن کی حالت یہ ہوگی۔ رہ گئی ایف سی یہ آج سے نہیں ہے بلوچستان میں، ایف سی پرانا ہے۔ پہلے دور میں ایسے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ جب آپ غلط کام کریں گے تو آپ پہ ایف آئی آر کٹے گی، تب پولیس آپ کے پیچھے آئے گی۔ نہیں، یہ 2005-2006 سے پہلے تو یہ صورتحال نہیں تھی وہاں پہ؟ تو نہیں تھی، ابھی یہ کیوں ہوا؟ یہ چیزیں تو ہیں، بیرونی عناصر اندر آتے جا رہے ہیں۔ ابھی بات امریکہ تک پہنچی، اور یہی آپ کا اسٹیڈیو تھا، میں ہی تھا، میں یہی کہتا تھا کہ جی انڈیا ملوث ہے اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ ابھی ہماری معلومات ظاہر ہے، ہم ایک تو اگر انڈیا کا ہاتھ ہے تو آپ کا چیف منسٹر کیوں نہیں کہتا کہ انڈیا کا ہاتھ ہے؟ وہ اس سے پوچھے سر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ آپ کی پارٹی کی اس کو حمایت حاصل ہے؟ میرا کوئی اس طرح کا پارٹی نہیں ہے کہ میں وہاں بلوچستان میں کوئی اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں۔ ہر کوئی اپنی طرف سے خود لگا ہوا ہے، جو کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ لے رہے ہیں۔ جو ایجنسی کہتی ہے ویسے کرتے ہیں؟ نہیں، بس ایجنسیوں کا میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایجنسی، جو کچھ اپنے ہر ایک اپنے وزارتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو جی ہمایوں قر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ بلوچستان میں وہ کہہ رہے ہیں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں بلوچستان کالونی ہے، تو مسئلے کا حل تو بتائیں نا، پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھا نا، مسئلے کا حل ہے سنجیدگی سے بیٹھا جائے، جس طرح بھی پرائم منسٹر اے پی سی بلایا ہے۔ جب تک بلوچستان میں جو میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جو آئین کے تحت جس اداروں کا جتنا حدود ہے اس تک رہے، ایف سی کو جو ہے اس کا بارڈر سے 7 یا 8 کلومیٹر سے آگے اس کا کام نہیں ہے۔ آئین اگر وہ آتا ہے تو سمجھو آئین چھوڑ رہا ہے۔ قر صاحب یہ کام تو آپ کی حکومت نے کرنا ہے نا، وزیر داخلہ کے کنٹرول میں ہوتی ہے ایف سی۔ نہیں، دیکھو نا، وزیر داخلہ کے کنٹرول میں نہ پرائم منسٹر کا کنٹرول میں، نہ پریزیڈنٹ کا، نہ چیف منسٹر کا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ فوج کے کنٹرول میں ہے؟ بالکل فوج کا کنٹرول میں 100%۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی وزیر اعظم کا فوج پہ کوئی کنٹرول نہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، اگر وزیر اعظم نے تو اپنے سے بلوچستان پیکیج دیا، صوبہ خود مختاری دیا، فرسٹ ٹائم این ایف سی ایوارڈ دیا،
وہ عوامی نمائندے ہیں ملک کے وزیر اعظم ہیں، کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے حل ہو؟ وہ تو اپنے سے کافی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے حل ہو، لیکن ان کو جس طرح پرائم منسٹر نے ہمیں ایک غزدار میں ایک واقعہ ہوا تھا، 2 اسٹوڈنٹ مارے گئے تھے 5-6 مہینے، جس میں ندیم چند تھا، میں اس کا چیئرمین تھا، اس میں فیڈرل منسٹر تھا، عثمان ایڈوکیٹ تھا، گرمان جکرانی تھا، نعمان شیخ تھا، انٹیریئر منسٹری کے نمائندے تھے، FIA کے تھے، گونٹا بلوچستان کے تھے. ہم نے 5 میٹنگیں کی ہیں، بلوچستان گئے، غزدار گئے، لوگوں سے ملے، ہم نے پروف کر کے دیا کہ ان کو اسٹوڈنٹوں کو ناجائز قتل کر کے دیا ہے، باقاعدہ پروف کر کے دیا. اور ہم نے یہ بھی پروف کیا کہ FC نہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہے نہ گونٹا بلوچستان. یہ محمد خان مری صاحب آپ سے اختلاف کر رہے ہیں. جی سر، محمد خان مری صاحب میرے صاحب کے میں اس سوال کا میں جواب دوں گا. ابھی آج کی بات ہے کہ میرے علاقے کولو میں ایک 12ویں سرنگ پڑتا ہے جس میں 4 بچے جو 8 اور 9 سال کے بچے وہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. یہ 12ویں سرنگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون ان کو رکھ رہا ہے؟ کون ان معصوموں؟ ان کا بھی کوئی ہے یا صرف یہ اس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں؟ دوسرے سائڈ کو بھی تو دیکھیں، ان بیچاروں کی زبان نہیں ہے، وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہاں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سب کچھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں دوسری سائڈ کو بھی کہتا ہوں میر صاحب، یہ دوسری سائڈ جو ہے اس نے 32 سال حکومت کیا ہے پاکستان میں بھی. دوسری سائڈ سے کیا مراد آپ کی؟ فوج. میں فوج کی بات نہیں کر رہا، کس کی بات میں کر ان مظلوموں کی بات کر رہا ہوں، ان مظلوم بلوچوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ نام نہاد لیڈر جو اپنے آپ کو کھا کھا کے کرپشن کر کے ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرا ہے 64 سالوں میں. میں ان کی بات بول رہا ہوں. جی کور صاحب جلدی سے بات مکمل کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ثابت کیا کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو خزدار میں FC نے مارا، تو پھر آپ نے کیا کارروائی کی ان کے خلاف؟ کیا کارروائی کیا؟ کچھ نہیں ہو سکا. ہم نے لا کر رپورٹ پیش کیا، اسمبلی میں پیش کیا، پرائم منسٹر کو دیا. استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے ہیں پھر آپ استعفیٰ دے دیں. آپ استعفیٰ دے دیں، 1 منٹ کے لیے بھی اس میں نہیں رہے. آپ اگر استعفیٰ دے دیں تو کم از کم آپ ونڈیکیٹ تو ہو جائیں گے نا. نہیں، استعفیٰ دینے سے نہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو مستحق چاہتے ہیں، ہم جمہوریت میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. آج تک کسی نے بلوچستان کے اوپر اس طرح کھلے بات نہیں کیا ہے. میر محمد خان مری کہتے ہیں کہ یہ مائنز کان سے، یہ سارا ضیاء اللہ کا تحفہ ہے ہمیں. بہت بہت شکریہ ہمایوں عزیز کور صاحب، بہت بہت شکریہ محمد خان مری صاحب، طارق فاطمی صاحب. اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے، بہت پیچیدہ ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ہمایوں عزیز کور صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، جو اپنی پارٹی کی حکومت کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایف سی پہ وزیر اعظم کا اور وزیر داخلہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کہتے ہیں کہ نہیں، بلوچستان میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. اور جو کرد صاحب اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وہ کہتے ہیں کہ فوجی آپریشن ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک فوجی قیادت اور سیاسی قیادت مل کے بیٹھتی نہیں، ایک ایجنڈا تیار نہیں کرتی، اور پھر جا کے مذاکرات شروع ہوں گے. آل پارٹیز کانفرنس آپ ضرور بلائیں، لیکن آل پارٹیز کانفرنس میں اس مسئلے کے تمام فریقین کو بھی بیٹھنا ہوگا. آرمی چیف کو اور جو دیگر خفیہ ادارے ہیں جن پہ کہ آرمی چیف کو کنٹرول ہے ان کو بھی بیٹھنا ہوگا. ادروائز مسئلہ جو ہے حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.